اسکرین پر جو نام تھا وہ واقعی حیران کن تھا۔ آغا انکل، ایک تصدیقیاً سوال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، مجھے آپ سے ضروری کام ہے، اگر آپ میرے ہوٹل آ سکو تو۔ جی جی جو حکم۔ حمزہ واقعی بہت نیک انسان تھا۔ بیوی سے عزت نہیں مل رہی لیکن اس کے گھر والوں کی عزت وہ خود سے زیادہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آغا ایوب کو یاور حمزہ بہت پسند آیا تھا۔ فون رکھ چکا تو سوچوں کے میدان ایک اور گھوڑا دوڑا۔ ان کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ کہیں الفت نے تو کچھ نہیں نہیں وہ ایسا کیوں کرے گی؟ لیکن حمزہ بیٹا وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کلامی میں مشاورات کرنا اس کی عادات سی تھی۔ الفت بیٹا بات سنیں، رانی جی نے لاؤنج میں سے آواز لگائی تھی۔ جی بولیں بیٹا، آپ سے کچھ کہوں گی تو برا تو نہیں مانیں گی آپ؟ الفت انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جی نہیں بیٹا، میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ حمزہ بہت پریشان سا رہنے لگا ہے، اور سب سے بڑی بات بیٹا وہ میرا اکلوتا وارث ہے، میں اس کی خوشیاں، اس کا آباد گھر ساری زندگی دیکھنا چاہتی ہوں۔ الفت جو متعجب سے انہیں خالی خالی سا دیکھ رہی تھی، بیٹا آپ سے گزارش ہے کہ اسے خوش رکھیں، اس کے غم کو اپنا سمجھیں۔ ویسے تو میں جانتی ہوں کہ آپ ایک نہایت شریف گھرانے کی پیاری لڑکی اور عزتدار لڑکی ہیں، لیکن پھر بھی اب اپنے آپ کو ہمارے گھر کے رنگ میں رنگ ڈالیں۔ اس نے سرگوشی دی اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ رانی جی اتنا میٹھا بولتی تھی کہ الفت تو کیا کوئی بھی پھسل کر ان کی باتوں کو غور سے سن سکتا تھا۔ آقا صاحب، کوئی یاور حمزہ نام کے آدمی آئے ہیں آپ سے ملنے۔ اندر بھیجو۔ اور دوسرے ہی لمحے حمزہ ان کے آفس کے قب سے ہوتا ہوا گیٹ تک پہنچا۔ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں بیٹا آ جاؤ۔ السلام علیکم۔ اب کی بار آقا صاحب خوش دلی سے اٹھے، حمزہ کی پشت تھپکی اور کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی جسے انہوں نے بیٹھتے کے ساتھ ہی خاک میں بجھا دیا۔ اور بتاؤ سب ٹھیک؟ جی جی سب ٹھیک الحمدللہ۔ چہرہ شائستہ آرا مسکراہٹ سجائے وہ بہت پراعتماد طریقے سے بولا۔ انہوں نے الفت کا کوئی ذکر کیوں نہیں کیا؟ حمزہ کو یہ بات ذرا سی عجیب لگی۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ اب کسی کی مزدوری نہ کریں، اپنا خود کا بزنس اسٹارٹ کریں۔ میری ایک دوست ہیں عرفان صاحب، ان میں سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں، وہ ایک بہت عمدہ بزنس مین ہیں۔ جی حمزہ نے سرگوشی دی، مگر انکل میں خوش ہوں اپنی جاب سے۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا اس پر غور کرنا مجھے اچھا لگے گا۔ اور یوں انہوں نے اپنی مرضی مسلط کر دی۔ پھر ایک بار رمشا میری جان کیسی ہو؟ اتنے دنوں بعد اپنی دوست کی یاد آئی۔ الفت کافی عرصہ بعد اتنی خوش ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکان شبنمی بوندوں کی طرح جھلک رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے واقعی کسی افسرہ سے کم نہیں لگتی تھی۔ رمشا اس کی اسکول کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اسکول ختم کیا، لیکن افسوس کہ الفت کو شادی کے بندھن میں زبردستی باندھا گیا، اور رمشا آج بھی کالجز میں مزے کر رہی تھی۔ اور سناؤ کیسے ہیں ہمارے جیجو؟ ایک شرارتی سی مسکان لیے وہ الفت سے سوال گو تھی۔ ہوں رمشا، اب تم تو نہ میرے جلے پر نمک چھڑکو، میرا دل تو کرتا ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ کیا ہو گیا ہے الفت؟ تمہیں اب شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ پھر بھی رمشا کرات کر بولی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ ساری زندگی بس اب سے اسی کی غلامی کروں، کھانا پکا پکا کر اس کا پیٹ بھرتی رہوں، اس کے بچوں کو سنبھالوں، اور پھر وہی ٹپیکل ہاؤس وائف بن کر رہ جاؤں؟ دل کی بھڑاس آج دوست پر بھی نکل گئی۔ رمشا نے سامنے سے کچھ نہ کہا، بس ذرا خاموش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ صبر دے یار تمہیں، چلو میں رکھتی ہوں، پھر کبھی بات کروں گی، خدا حافظ۔ الفت کا لہجہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سوائے زہر کے اور کچھ نہیں نکلتا تھا۔ بس قسمتی سے حمزہ نے باہر کھڑے یہ سب باتیں سن لی تھی۔ وہ وہی دیوار سے کھڑا اپنے سر کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اس کی باتیں حیران زدہ بالکل نہیں لگی تھی، بس وہ حیرت میں اس لیے تھا کہ اس کے دل کتنا میل کا غبار جمع ہے۔ حمزہ بیٹے ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کی اشیاء رکھی تھی اور وہ تینوں اپنی اپنی جگہوں پر براجمان تھے۔ حمزہ بیٹے میں نے آپ کی اور الفت کی ٹکٹ بک کر دی ہے، آپ دونوں ایک دن بعد مری جا رہے ہیں۔ الفت کے گلے میں نوالا اٹک گیا اور یہاں حمزہ کی دم ٹوٹنے لگا۔ بٹ ماما میں وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی رانی جی بول پڑی، میں کچھ نہیں، بس آپ دونوں بڑا ایک تو ساتھ ہونا ہی ٹائم پڑے گا نا اسپینڈ اب۔ کریں کچھ دن۔ اوکے بٹ ماما میں آفس۔ حمزہ میں نے جو کہا بیٹا وہی کریں گے آپ، دیٹس فائنل۔
اوکے ماما، وہ مجبوراً مانا تھا۔ الفت کمرے میں آنے کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب اسے یہ وقت بھی جھیلنا تھا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ گھومنے جانا تھا جس کا ساتھ وہ 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔